ہر ایک راہ سوئے منزل ہے گامزن کر جستجو اگر تجھے خدا کی تلاش ہے، خدا کی تلاش ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم ایک بات کے بارے میں گفتگو تھوڑی سی کریں گے۔ اس میں ہم گزشتہ پروگراموں میں جزوی طور پہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے، لیکن بالکل معمولی سی۔ اچھا، وہ اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک جو دہریت پسند ہیں ان کی طرف سے ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے یا ایک بات کی جاتی ہے کہ گناہ اور ثواب کا جو تصور ہے دین میں، اور جو ایک جزا اور سزا کی بات ہے، وہ دیکھیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، یعنی دین کے ماننے والے، تو اس کام کے کرنے میں یا نیکی کا کام کرنے میں، کوئی اچھا کام کرنے میں، اس میں بہرحال ایک جو ثواب کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ جو ایک ثواب کی لالچ ہے اس کی وجہ سے آپ یہ کام کرتے ہیں، جبکہ ہم جو خدا کے نہیں ماننے والے جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر کوئی ایسا لالچ نہیں ہوتا، بلکہ ہم اپنی ذاتی ایک جو اچھائی کہہ لیں اس کو یا کچھ بھی، اس کی وجہ سے ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو اعتراض ہے یہ ہاں صاحب، پہلے ہم نے بھی پروگرام میں یہ بات ڈسکس ہم کر چکے ہیں، ان کے ریلیٹیو موضوع کے اوپر ہی ہم دیکھا ہم نے جی کہ خدا تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی بحث پہلے بھی کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ قوانین جو ہیں انسان کی فطرت کے عین مطابق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی فطرت سے برعکس خدا کا کوئی قانون نہیں ہے ٹھیک ہے، جو انسان کی فطرت سے متضاد ہو۔ اچھا، اگر ہم دنیا کو، یہ جو آپ نے بات ابھی کی ہے کہ دنیا کو دیکھیں تو دو پہلو سے دیکھا جاتا ہے دنیا کو۔ جو مذہب والے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا عارضی جگہ ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے، ایک امتحان گاہ ہے، اور اس میں جو آپ نے کرنا ہے اس کو آپ کا جو ہے وہ آخرت میں جا کے اس کا آپ نے حساب دینا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی ہے، دنیا ہی ہے، جو بھی ہے، بس جو زندگی ہے وہ یہیں پہ ہے، اس یہاں کے پہ بعد کھایا نہیں۔ پیا اور موج کی، اور اس کے بعد جی، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک یہ ہے، دو چیزیں آپ دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے لحاظ سے دیکھ لیں آپ، اگر دنیا سے یہ سزا اور جزا کا تصور ختم کر کے آپ دیکھیں، یعنی اگر یہ والا کانسیپٹ لیا جائے کہ صرف دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی دنیا نہیں ہے، اگلی دنیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کنسیپٹ کو، جزا سزا کا جو تصور ہے اس کو نکال دیں آپ، تو پھر آپ دنیا کی حالت دیکھ لیں۔ آپ دیکھیں ایک مجرم ہے، اس کو کہا جائے کہ بھئی آپ نے جو مرضی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو بالکل ہی کوئی آپ کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو اگر ہر بندے کو یہی آپ دے دیں تو پھر دنیا کی جو حالت ہوگی، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرے۔ اچھا، یہ تو آپ، اچھا یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم پہلے بھی اس موضوع پہ بات ہوئی جی کہ مذہب جو ہے وہ ساری چیزیں مذہب لے کے آیا ہے، یہ اخلاقیات سب مذہب کی طرف سے آئیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا وہ کیا سارا وہ پرانی تہذیبیں ہم نے دیکھی، خدا کا تصور تھا، جی اخلاقیات آئیں، اور ایون کہ جن لوگوں میں خدا کا تصور نہیں تھا ان میں اخلاقیات پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور پتہ لگتا تھا کہ وہ یعنی جو ماخذ کے طور پہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھی مذہبی ہے اس کے پیچھے، ٹھیک ہے، اچھا مذہبی ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب آپ یہ بات کریں کہ یہ جو اعتراض کرنے والے وہ ایک ایسی دنیا جس میں وہ 60-70 سال رہتے ہیں، اس کے لیے تو وہ قوانین جو ہیں جزا سزا کے، وہ اس کے لیے قابل قبول ہیں، اور ایسی زندگی جو سہیل صاحب جو مطلب کہیں کہ اگر سمجھنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی زندگی ہے جو مستقل رہنی ہے، جو ختم ہی نہیں ہونی، اس کے بارے میں وہ یہ اعتراض کریں کہ جی کوئی قانون ایسا، یعنی وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، جو دنیا کو امتحان گاہ کے طور پہ لیتے ہیں اگلی زندگی کے میں لیے، ان کی بات کر رہا ہوں، ہاں یعنی کہ جو مذہب کے جی ساتھ جی پیروکار ہیں، ہاں جی، تو یہ کوئی، ہاں تو ان کا تو پھر ایک نیچرل ہے اس بات کے اوپر یقین رکھنا کہ اگر اس دنیا کے اندر 60-70-100 سال کی جو زندگی ہے، اگر وہ بغیر کسی قانون یعنی جزا اور سزا کے بغیر اگر وہ نہیں چل سکتی دنیا، تو آخری دنیا جو ہے وہ کیسے بغیر وہ کیسے جزا چل اور سزا سکتی؟ کے چلے گی؟ اور اچھا ایک یہ بھی بات سہیل صاحب کر رہے تھے کہ
اگر یہ دنیا میں فائدہ ہے اس کا جزا سزا کا، تو پھر اس دنیا میں کیوں نہیں یہ، اگر اس نظام اس دنیا میں کے لیے بہتر ہے. یعنی اس دنیا میں بھی سہیل صاحب ہمیں عملی صورت تو اس کی کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں، پر کہیں نہ کہیں کیا بلکہ ہر جگہ. دیکھیں اگر ہم جزا اور سزا کا تصور اس دنیا میں صرف لے لیں جی جی تو آپ دیکھیں کہ کیا ہم انصاف کر سکتے ہیں اس پہ. اب دنیا کے اندر ہر طرح کے جو ہے وہ ممالک موجود ہیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، جہاں پہ قانون کی حکمرانی اتنی اچھے طریقے سے نہیں ہوتی. جہاں انصاف اتنے اچھے طریقے سے نہیں ہے، جہاں پہ جزا اتنے اچھے طریقے سے نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ، ان لوگوں کو آپ انصاف کیسے دے سکتے ہیں؟ صرف دنیاوی جزا اور سزا انصاف نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. پھر وہ پوچھنے کے حقدار ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ تو ایک ذاتی طور پہ ایک انسان تو کر سکتا ہے، جی میں تو دیکھیں سارے اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیا وہ یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ ہر انسان جو دنیا میں اس کو انصاف دے سکتا ہے؟ یعنی دنیا میں جو جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہے اس دنیا میں وہ بہرحال یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے گا، یا جزا اور سزا کا پیمانہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہوگا اس دنیا میں. بلکہ ہم دیکھتے ہیں لیکن وہ جو دوسری دنیا جس کا دین نے تصور ہمیں دیا ہے، وہاں پہ بہرحال اس بات کی پھر گارنٹی دی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک بڑا مشہور سا جملہ ہے، آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں نا، ابھی انہوں نے جیسے تھرڈ ورلڈ کی بات کی ہے، یہاں پہ تو چلو پھر بھی انصاف کے پیمانے بڑے بہتر ہیں باقی دنیا سے. جو یہ دنیا یورپ ہو گیا، تو اگر ہم ترقی پذیر ممالک کی طرف دیکھتے ہیں، جیسے ہم لوگ پاکستان سے آئے ہیں سارے، تو پاکستان کی طرف دیکھیں تو عدالتوں کا نظام کتنا جس طرح کا ہے سب کو پتہ ہے، ان کا تو بہت بہت ہی بہتر ہے، کوئی بلکہ موازنہ ہی نہیں ہے. اب وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے سب سے جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہاں پہ وہ کون سی ہے؟ سپریم کورٹ. اچھا، سپریم کورٹ میں اگر فرض کریں کسی کے ساتھ زیادتی ہو اور فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے خلاف ہو جائے، آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا وہ کیا کہتا ہے، وہ کہے گا اچھا پھر تمہیں ادھر پوچھوں گا اس عدالت میں، اگلی عدالت میں جو اللہ کے ہاں ہے. تو واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہ چاہے جو بھی ہو اس بات کی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی جیسے انہوں نے کہا. اور یہ بھی دیکھنے کہ ہم آئے دن، بلکہ آج کل تو بہت ہی خاص طور پہ یہ ہو رہا ہے، آئے دن اسکینڈل ہوتے ہیں کہ جو جج فیصلہ کرنے والے ان کے اپنے ذاتی مطلب، تو یہ انسان کے جو علم ہے بہرحال وہ محدود ہے، اس کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہے. یعنی خدا تعالیٰ اگر کوئی جزا اور سزا کا ایک قانون بنایا ہے خدا تعالیٰ نے، تو پھر وہ اس کو انسان کی عین فطرت کے مطابق بنایا ہے. اچھا دیکھیں یہ دیکھیں فطرت کی والی بات ہے سب ضرور. جی اس پہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک انسان جو صرف دنیاوی جزا اور سزا پہ صرف یقین رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی جزا اور سزا کو لے کے وہ اپنی زندگی کو بہتر کرتا ہے، ٹھیک ہے، صرف دنیا کے اوپر. اور کسی انسان کا دنیاوی جزا اور سزا اور آخرت کی جزا اور سزا دونوں پہ یقین ہو تو وہ کتنا زیادہ بہتر کرے گا اپنی زندگی کو. بڑی درست بات. اچھا اب دیکھیں اس میں ایک اور بھی پہلو ہے اس کا شاہ صاحب، کہ مثال کے طور پہ جزا اور سزا یا گناہ اور ثواب کی جیسے بات کی، یہ دیکھیں اس میں ایک حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ، اور یہ ہمیں یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ میں ہم دیکھتے ہیں زندگی معاشروں میں، تقریباً ہر معاشرے میں، کہ آپ دیکھیں کہ اب جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے مثال کے طور پہ، اس بچے کو یعنی جب بھی کسی کام کے آغاز کی طرف لے جایا جاتا ہے نا، کہ کسی کام کی ابتدا کروانی ہو، تو اس کے لیے ساتھ اگر ریوارڈ نہ ہو تو اس کام کی طرف توجہ نہیں پیدا ہوتی. بالکل نہیں. یہ ایک انسانی فطرت کے اندر چیز شامل ہے کہ اگر آپ ریوارڈ نہیں رکھتے نا اس کام کا، اس میں دلچسپی پیدا ہی نہیں ہوتی. تو یہاں دنیا میں بھی جب ہم نے کوئی اچھا کام کروانا ہو نا، ہم بچے ہی ہیں، جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں فرض کریں کہ بھئی تم نے یہ چلیں دینی حوالے سے بھی ہم رہ لیتے ہیں، اسکول کی بات ہی کر لیں آپ، کہ بچے کو آپ کہتے ہیں کہ جی تم نے کوئی ایک گریڈ لینا ہے پہلے 3 میں سے ہے، اور اگر تم کرو گے تو ہم تمہیں یہ اس کا ریوارڈ کریں گے، سائیکل لے دیں گے یا جو بھی کریں گے. آپ بچے کو کوئی انعام کی بات کرتے ہیں، اسے ہوتا کیا، بچے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، وہ شوق سے کوشش کرتا ہے اور اس کے مد نظر ریوارڈ ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں شروع میں ریوارڈ ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ چل پڑتا ہے بالکل، پھر وہ چھوٹے موٹے چیزوں کو تو دیکھتا ہی نہیں، یعنی اس کی نظر میں اس کی یعنی وہ بلندی کی طرف جاتا ہے. دیکھیں اس میں ایک نا عادت پڑ جاتی ہے. دیکھیں ایک جگہ کسی نے کہا، بڑی خوبصورت بات ہے کسی نے کی، کہ دیکھیں جو لوگ لکھنے کے عادی ہوتے ہیں، جن کا لکھنے سے تعلق ہے نا، مثال کے طور پہ آپ یہ نوٹ کریں گے کہ جو انسان لکھتا ہے وہ نا ایک خاص وقت جو ہے نا
اس کے اوپر بیٹھ کے لکھتا ہے. اچھا وہ کسی نے یہ بتایا کہ جو ایک نیا لکھنے والا ہے اس نے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا تم ایسے کرو کہ دیکھو ایک خاص وقت مقرر کرو, دن کا کوئی بھی, صبح کا ہو تو سب سے اچھا, لیکن کوئی ایک خاص وقت اس میں لکھنے کے لیے بیٹھو. تمہیں کچھ بھی ذہن میں نہیں آئے گا شروع میں, ہو سکتا ہے پہلے دن ایک لائن بھی نہ لکھ سکو, دوسرے دن بھی ایسا ہی ہو, تیسرے دن بھی, لیکن جب تم روزانہ ایک وقت پہ بیٹھو گے نا تو یہ بالکل ایسے ہوگا جیسے آپ دریا کے پاس جاتے ہیں نا کنارے پہ, اور آپ کوئی چیز لے کے جاتے ہیں, پھینکتے ہیں مچھلیوں کے لیے. ہو سکتا ہے ایک دن ضائع ہی ہو جائے, وہ کچھ بھی نہ آئے, دوسرے دن ایک مچھلی آ جائے, تیسرے دن, لیکن آپ دیکھیں گے آپ ایک مہینہ مسلسل جائیں, یہ بے شک تجربہ کر کے دیکھیں, ایک مہینے بعد آپ دیکھیں اس وقت پہ آپ سے پہلے مچھلیاں موجود ہوں گی آپ کے انتظار میں. تو یہ بھی دراصل ایک خدا تعالیٰ کی حکمت اس میں نظر آتی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کا عادی کرنا ہے, کسی کو ایک اچھے کام کی طرف لے کے آنا ہے, تو اس کی عادت, اس میں شوق پیدا کرنے کے لیے ایک ثواب کا اس میں ریوارڈ کے طور پہ رکھا ہوا ایلیمنٹ, اور جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ ثواب سے بے نیاز ہو جاتا ہے, میچور ہو جاتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا, کسی کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں, جی کوئی کسی کا کام کر دیا آپ نے, دنیاوی طور پہ کہہ رہا ہوں میں, وہ اس بحث میں نہیں آتا کہ وہ مذہبی یا کوئی تقویٰ کی بحث پہ نہیں آتا. آپ کے دل میں, آپ کے شعور میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کا کام کیا, مجھے اس نے آگے شکریہ ادا نہیں کیا. فار ایگزامپل یہاں پہ بہت بولتے ہیں آپ نے وہ میکسی کیوں نہیں بولا, اور یہ چیزیں دیکھیں یہ انسان کی فطرت میں ہے. اور خدا تعالیٰ کے جو قوانین ہیں, خدا تعالیٰ نے ابھی پہلے بھی بات یہی کر رہے تھے ہم کہ عین انسان کی فطرت کے مطابق بنائے. جی تو جزا اور سزا جو ہے, یہ کہنا کہ مطلب یہ لالچ ہیں یا اس طرح کی چیز کرنا, یہ ایک ناانصافی ہوگی کہ آپ اس دنیا کے لیے تو آپ سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی عارضی جگہ ہے, اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اس دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی, تو وہ معاشرے پہ جو امپیکٹ چھوڑے گا اس کو آپ دیکھیں. بالکل صحیح بات. خدا تعالیٰ نے تو اپنی جو کہ وہ رحیم و کریم ہے, وہ ساری دنیا سے محبت کرتا ہے. اور اس کی تو ہمیں یہ نظر یعنی عملی طور پہ سہیل صاحب نظر آتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام باتیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے یعنی دین میں بتائی گئی ہیں, اچھائی کی طرف جو لے کے آتی ہیں, وہ یعنی معاشرے کے لیے اتنی ضروری ہیں کہ وہ معاشرے جنہوں نے خدا کی ذات کا انکار کر دیا لیکن خدا کی کہی ہوئی باتوں کو مان لیا ہے, آپ ان معاشروں کو ان معاشروں سے اگر ملائیں جو خدا کو مانتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ خدا کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے تو معاشرے پستی میں چلیں گے خدا تعالیٰ کو ماننے کے باوجود. ایسے ہی. اور ادھر اس کے برعکس یہ ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کو تو نہیں مانتے لیکن اس کے قوانین پہ یہ عمل کرتے ہیں. بالکل ترقی یعنی بالکل دیکھیں خدا تعالیٰ کے جتنے بھی قوانین ہیں نا, وہ تو صرف ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے. خدا تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں انسان کو, اس میں ہے کیا؟ سب تو یہی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی, اور جب زندگی کیسے گزارنی ہے, جو بھی یہ قانون وہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے, اور وعدہ خلافی نہیں کرنی, جی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی باقی احکامات ہیں, ٹھیک ہے, ملاوٹ نہیں کرنی, وہ سارے اس معاشرے سے ہی تعلق رکھتے ہیں. جی اگر وہی قوانین ہم اس معاشرے پہ لاگو کرتے ہیں تو وہ یہ معاشرہ اس سے بہتر ہوتا ہے. اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جو جزا کی کہتے ہیں کہ ایک انتہائی خوبصورت ایک مثال ہے. جی جی کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو بھی جو ہے وہ ثواب دیتا ہوں یا جزا دیتا ہوں جو اچھی سوچ سوچتا ہے. بالکل اس سے بڑی یعنی معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. خدا تعالیٰ کہتا ہے جو اچھا سوچتا ہے میں اس کے لیے, یعنی ابھی عملی صورت اس کی پیدا نہیں ہوئی ہوتی, اس سے پہلے وہ اس کی جزا دے رہا ہے کہ میں اس کو ابتدا جو ہے یعنی ابتدا اچھی سوچ سوچنے کے لیے. ہاں بالکل اچھی سوچنے سے ابتدا ہوگی, پھر وہ اچھا کام بھی بالکل. اچھا یہ دیکھیں, یہ بھی اگر دیکھیں شاہ صاحب, تو یہ بھی ایک ریوارڈ کی شکل ہے نا. وہ کام عملی صورت میں ظاہر نہیں ہوا لیکن اس کو یعنی کہ ہاں حوصلہ افزائی کے لیے, اس کو کیا کہتے ہیں حوصلہ بڑھانے کے لیے, وہی انکریج کرنے کے لیے ہے کہ اگر اس نے سوچ بھی سوچی ہے تو اس کو پہلے ہی اس کا اجر خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دوں گا, تاکہ عملی طور پہ پھر بعد میں اس کی توجہ ہو اس طرف بھی. جو انسان جیسا سوچتا ہے اس کی زندگی پھر اسی سوچ کے مطابق عمل میں آتی ہے. تو اگر اچھا سوچے گا تو آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی کو بھی اچھائی کی طرف لے کے جائے گا.
بالکل ٹھیک یہ بات انہوں نے بڑی زبردست بات کی. اچھا میں یہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جزا اور سزا یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس سے کیا ایک چیز بڑی آپ کو نظر آئے گی کہ امید جو ہے. جی ہاں جی دیکھیں کسی بھی زندگی کسی پہلو میں جس میں امید نہ ہو جی تو زندگی تو ڈیڈ ہو جاتی ہے. بالکل درست بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا اس کو جزوی طور پہ یعنی ہم نے ایک پروگرام میں بات اس پہ کی بھی تھی ہاں جی. تھوڑی سی امید کے حوالے سے بھی. دیکھیں خدا کی ذات پہ توکل جو ہے نا, یہ واقعی امید جو ہے یہ بہت بڑا اس کا پہلو ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل واقعتاً صرف زبانی نہیں, وہ جو ہم نے بات پہلے بھی کی تھی کہ اس کے نتیجے میں جو توکل ہے, جو امید ہے خدا تعالیٰ کی ذات پہ توکل کے نتیجے میں, وہ ایک یعنی بہت بڑی ایسی زبردست چیز ہے کہ انسان کی آئندہ زندگی میں ہمیشہ کے لیے, جیسے آپ نے کہا, اس کی زندگی کا ورنہ مقصد ہی کوئی نہیں رہ جاتا, اس کے پاس کچھ ایسا ہوتا ہی نہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے اپنی زندگی میں آگے کوئی کام کرے. اور امید اس لیے پیدا اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے وابستہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے. کسی بھی چیز کو, یعنی اپنی اولاد کو بھی وہ اپنی ملکیت نہیں سمجھتا بلکہ خدا کی عطا سمجھتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں, اس سوچ کے نتیجے میں, جب آپ اپنی کوئی بہت ہی عزیز چیز کو کھو دیتے ہیں تو آپ غم کی اس گہرائی میں کبھی بھی نہیں جائیں گے اگر آپ نے اس کو عطا ہی سمجھا ہے, کیونکہ بہرحال آپ یہ بات کو آپ سمجھ بیٹھے ہیں, باور کر بیٹھے ہیں کہ یہ عطا تھی خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے, تو جس کی عطا تھی اس نے لے لی. اصل میں یہ تو اور امید بھی اسی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. امید یعنی یہ صرف ہم نے اس پہلو پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں, ڈیٹیل میں نہیں جاتے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ زندگی اس دنیا میں کیا امید کا کیا امپیکٹ ہے, یہ آپ دیکھیں. آپ اس کو مذہب کی بات چھوڑ بھی دیں. جی جی ایک بندہ جو کہتا ہے کہ بھائی جی دنیا ختم ہو گئی, اس نے یہی سوچنا ہے کہ بس میرے اتنے دن رہ گئے, وہ معاشرے پہ کیا امپیکٹ کرے گا, وہ معاشرے کو کیا دے گا, مایوسی دے گا, مایوسی. اور مایوسی سے پھر آگے کیا ہوتا ہے وہ اگر آپ ان کے سائنسدانوں نے انہوں نے تحقیق جو آپ دیکھ لیں, تحقیق ہوئی تو وہ تو دنیا کو بگاڑ کے کوئی شکل ہی بگڑ جاتی ہے اس کی. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے نا کہ امید, جو جیسے غالب نے کہا ہے کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک, تو وہ ایک جو امید ہے ایک سحر کی, ایک جزا کی, وہ ایسا وہ ایک دیے کو روشن رکھتی ہے جو اگر دنیا میں بجھ جائے تو پھر اندھیرا ہی تاریکی ہوگی, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. درست بات. یہ امید جو ہے نا یہ زندگی کے لیے لازمی چیز ہے, زندہ رہنے کے لیے لازمی چیز ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کہاوت کہہ لیں مثال کیا کہ ایک آدمی نے 2 بیڑیں بیڑیے کے سامنے جو ہے نا وہ رکھ دی, ایک اس کے بالکل سامنے تھی جسے بیڑیا نظر آ رہا تھا, ایک پیچھے تھی اسے بیڑیا نظر نہیں آ رہا تھا. دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد, تھوڑے ٹائم کے بعد, حالانکہ وہ پنجرے کے اندر تھے, صرف وہ دیکھ رہے تھے, اسے موت یا اس کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی. وہ جو بیڑ سامنے تھی بیڑیے کی وہ مر گئی, دوسری زندہ, وہ ایسی بالکل زندہ رہی, ٹھیک جو ہے اس کی صحت بھی ٹھیک رہی. یعنی وہ یہ چیز ہے کہ اس کی امید ختم ہو گئی تھی کہ میں نے اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں ایک اور بھی شاہ صاحب بات, جیسے امید کی تو آپ دونوں نے بات کی, باقی اس کی ریلیونس تو ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا لیکن یہ اب جیسے ہم جزا اور سزا کی بات کریں یا گناہ اور ثواب کی بات کی ہے ہم نے اور کر رہے ہیں, اچھا دیکھیں ایک اور بھی تو بات ہے نا, ایک چیز آ جاتی ہے انسانی فطرت. اچھا آپ دیکھیں کہ اگر ہم انسانوں میں تو ظاہر ہے سارے انسان شامل ہیں, چاہے وہ مذہب سے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں, وہ ماننے والے ہیں یا نہیں, سب انسان ہیں, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ انسان کی جو فطرت ہے اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ وہ کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ کتنا ہے اور نقصان کیا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, یہ تو وہ پہلے دیکھتا ہے. آپ روزمرہ میں ہی دیکھ لیں, چھوٹا سا کاروبار آپ شروع کریں, بالکل آپ نا کوئی چلے 200 یورو کا کاروبار شروع کر دیں, آپ نے دیکھنا پہلے یہ ہے کہ بھائی اس میں مجھے نفع کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے. بالکل. اور اگر نقصان زیادہ ہے تو آپ نے کہنا نہیں میں یہ نہیں کروں گا, میں کیوں, مطلب انسان کی فطرت میں ہے نا, بالکل انسان اپنا نقصان نہیں چاہتا, انسان اپنا فائدہ چاہتا ہے. بالکل. اچھا اور اب دیکھیں, اب ہم ادھر جب آ کے دیکھتے ہیں نا, یہ ایک ایسی عجیب بات ہے. ان قوموں کی طرف چلیں ذرا غور کر لیں, یورپین اقوام جو یہاں کی ہیں, آپ دیکھیں کہ ان میں جو معاشروں کا بیشتر حصہ ہے وہ خدا تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتا. ٹھیک ہے,
بہت سارے لوگ، بڑی ریشو ایسے ہے بالکل جو نہیں یقین رکھتے. اچھا لیکن اس کے باوجود یہ کیوں اتنی دنیاوی طور پہ اتنی ترقی کے اوپر، اتنے عروج کے اوپر ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ سچائی اگرچہ خدا کا حکم ہے، اچھا خدا کو وہ مانے یا نہ مانے، نہ مانے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا فائدہ اور نقصان دیکھا ہے کہ دیکھو سچ بولنے میں تو صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان تو ہے کوئی نہیں، جبکہ جھوٹ میں بہت سارے نقصانات ہیں. اور آپ کی وہ اب یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں جو تجارت کر رہے ہیں اس وقت، اور تجارت کا ہر شخص جانتا ہے کہ بنیادی پہلا اصول یہی ہے سچائی، جس میں دیانتداری بھی آ جاتی ہے، وہ بھی سچائی کی ایک قسم ہے. یعنی سچائی اگر ہے تو آپ تجارت دنیا میں کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کی تجارت نہیں چلے گی زیادہ دیر. وہ آپ جس سے پاکستان کی مثال لے لیں آپ، ہاں وہ ان کے بڑے مشہور ایک اسکینڈل بنا تھا، وہ چاول جو ہاں جی 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 وہ چاولوں کا باسمتی سنا تھا چاول کوئی، تھا، جی اس میں انہوں نے جناب پہلے تو وہ بھیجتے رہے. اب جی پاکستان کے چاول جو ہے ویسے ہی دنیا میں بڑے مشہور بڑے ہیں، مشہور بڑی ہیں، اچھی بالکل اچھی اچھی کوالٹی کوالٹی کے، خوشبودار ہاں باسمتی جی چاول ہوتے ہیں. انہوں نے وہ پہلے تو وہ صحیح بیچتے رہے تو وہ دنیا میں بڑے وہ پاپولر ہو گئے جناب وہ، اور بڑی. لیکن جو کہتے ہیں کہ وہ بے ایمانی جب وہ ہے بعض قوموں میں وہ عادت بن گئی ہے اس چیز کی، انہوں نے جناب وہ کیا کیا کہ دوسرے جو ذرا تھوڑے گھٹیا کوالٹی کے جو جی نہیں ہوتے اس کوالٹی کے ساتھ میچ کرتے اس کو مکس کر کے اوپر وہ رکھے نیچے وہ کر کے ایسے کرنے شروع کر دی. اور جب وہ پکڑے گئے ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پکڑا ہی جاتا ہے مطلب، یہی بات ہے نا کہ تو وہ جھوٹ انہوں کا نے کام تجارت کتنی ختم کر دیر لی. چلے گا. اب وہی چاول انڈیا خریدتا ہے پاکستان سے اور اپنی پھر وہ اسٹمپ لگا کے تو وہ آگے بھیج دیتے ہیں. لیکن یعنی بات وہی ہے کہ جھوٹ کا کاروبار کتنی، ان لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بطور قوم، آپ دیکھیں یہاں پہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ جھوٹ نہیں بولتے. اگر جھوٹ بولنے کی ریشو جو ہے وہ آپ ہمارے مسلمان مالک، چلو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہاں اور یہاں کے ملائیں، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہاں پہ لوگ عام طور پہ جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ ایک قومی خوبی کے طور پہ انہوں نے اپنایا ہے، اس لیے نہیں کہ خدا نے حکم دیا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ اس میں فائدہ ہے ہمارا، ان کو پتا ہے کہ اس اگر ہم نے سچ بولنے میں ہمارا فائدہ ہاں ہے، اگر ہم جھوٹ بولا تو ہماری نسل قوم تباہ ہو جائے گی. بالکل ایمانداری میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری قوم کا جھوٹ بولنے میں نقصان ہے، بے ایمانی میں ہماری قوم کا نقصان ہے. انہوں نے بس ظاہرہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا ہر وہ چیز اپنائی ہے جو ان کے معاشرے کو بہتر کر سکتی. جی اور یہی اصل میں حافظ صاحب دیکھیں خدا تعالیٰ کا منشا بھی ان قوانین سے، خدا تعالیٰ کا ایکچولی منشا یہی بالکل ٹھیک نظر بات. آتا ہے کہ جو عوام ہے وہ خدا تعالیٰ محبت کرتا ہے، جو معاشرہ ہے، جو معاشرہ ہے جی اس کا فائدہ ہو. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ سارے اخلاقیات جو ہیں، ساری سچائی، جی یہ غیبت نہیں کرنا اور یہ چیزیں ساری جو ہیں، یہ سب خدا تعالیٰ نے مذہب سے خدا تعالیٰ کے انسان جتنے کو بھی احکامات ہیں وہ انسانی زندگی کے لیے ہے جی جی بالکل کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، بالکل صحیح وہ بات ہے. طریقہ بتایا. اچھا اس میں آپ برکت دیکھیں ویسے ان قوانین کی جو اللہ تعالیٰ نے، یا ان احکامات کی، کہ ان قوموں نے خدا تعالیٰ کو تو نہیں مانا، مگر خدا تعالیٰ کی جس کہی ہوئی بات کو انہوں نے مان لیا ہے. آپ دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کو نہ ماننے کے باوجود اس بات کو مان کے یہ لوگ کہاں تک پہنچے، اور جن کو کیسی برکت ہے کیسی برکت ہے. ان احکامات میں. یعنی خدا تعالیٰ ایسا رحیم و کریم ہے کہ اس نے یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے نہیں مجھے نہیں مانتا، لیکن اس نے قانون بنایا ہے سبحان اللہ. اور خدا تعالیٰ اپنے قانون سے ہٹتا نہیں. خدا تعالیٰ تو یہی فرماتا ہے کہ جو میں نے آپ کو حکم دیا ہے، جو میری تعلیم ہے، اس پہ ضروری نہیں ہے کہ جو مجھے ماننے والا وہ عمل کرے تو اس سے فائدہ اٹھائے گا. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اور آخرت میں بھی جزا اور سزا جو آخرت کی ہے وہ بھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں رکھی. اور یہ قوانین اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے ہی قوانین ہیں. کسی انسان کے بنائے ہوئے ہوتے اگر قوانین تو کہتا ہے یہ تو مجھے مانتا ہی نہیں، اس کو کیوں ان قوانین سے برکت ملے. ایگزیکٹلی. یعنی ثبوت اس بات کا ہے کہ یہ خدا کی ذات ہی تھی اتنی بڑی جو اس چیز سے بے نیاز ہے کہ مجھے کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. بالکل بالکل بالکل. بلکہ جو ان قوانین کے پیچھے چلے گا اس کو اس کا فیض ملے گا اور مل رہا ہے، چاہے وہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ ایک آپ سب یہ دیکھیں، چلے یہ باتیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کنفیوژن جو ہے نا یہ بہت پائی جاتی ہے جزا سزا کے بارے میں. اچھا یہ شاہ صاحب یہ آپ نے بڑی پیاری ویسے بات کی، بڑی اچھی طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. آپ یہ دیکھیں یہ کنفیوژن پیدا کیوں ہوئی ہے یا کیوں ہوتی ہے کنفیوژن پیدا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یعنی اس میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے نا اس کنفیوژن کے پیچھے شاہ صاحب، یہ جو دین کے پیش کرنے والے لوگ ہیں نا، سب سے زیادہ ان لوگوں کا ہاتھ ہے اس کنفیوژن کے پیدا کرنے میں.
کیونکہ وہ لوگ جو دین کا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ یعنی اتنا چھوٹا تصور دین کا یا خدا تعالیٰ کا پیش کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں یہ چیز ہوتے ہوئے کہ وہ اگر انسانی فطرت سے ہی متصادم ہمیں نظر آتا ہے تو کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے قبول گا. کرنا بالکل. ایک یعنی چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنے جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے بچہ، وہ سب سے پہلے تو اپنے ماحول کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کا ماحول اس کا کیا ہے، اپنے ماں باپ کو وہ کیا ان کی معاشرت ہے. پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ اپنے گرد و نواح ارد گرد سے جو بھی ماحول ہے وہاں کا، پھر وہ دیکھے گا وہاں محلے کی کوئی مسجد ہوگی، مسجد کا امام ہوگا، پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں سے کیا باتیں کی جاتی ہیں، پھر یہ کہ اس کو خدا کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے، خدا تعالیٰ کا کون سا چہرہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہی مسئلہ اس دور میں پیدا ہو چکا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں، ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ تو خدا کو ماننے والے ہیں، آپ تو سارے مذہب کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ خود کو سپیریئر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، سب سے افضل ہے یہ. لیکن جب اگر ہم آپ کے معاشرتی زندگی دیکھیں تو وہ ہم سے ابتر ہے. وجہ آپ تو ماننے آپ کی تو بہتر ہونی چاہیے. تو اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون فطرت ہے نا، ٹھیک ہے، جب ہم اس سے ہٹیں گے نا، ہمارے جتنے بھی دنیاوی مذاہب ہیں جب وہ قانون فطرت سے ٹکرائے ہیں، اس سے ہٹے ہیں، وہ زوال کا شکار ہوئے. اسلام کی سب سے زیادہ خوبصورتی اس بات کی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ قرآن کی تعلیم، اسلام کی تعلیم قانون فطرت سے نہیں ٹکراتی. بالکل صحیح بات ہے. بڑی یعنی بالکل بہت اچھی بات ہے. یعنی جتنے بھی نہ صرف اسلام بلکہ جتنے بھی ادیان آئے ہیں، اسلام تو پھر ایک کامل، ان میں وہ کوئی بھی ان کا جو قانون ہے وہ واقعی قانون قدرت سے یعنی نہیں ٹکراتا، جتنے بھی فطرت کے قانون ہیں. اصل میں جب خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے، خدا تعالیٰ کے کلام میں تمثیلات پائی جاتی ہیں. جی وہ اصل میں بیڑا غرق ہوا ہے وہاں پہ آ کے، جب یہ دین کے نام نہاد ٹھیکیداروں نے اس تمثیلات کی اپنے حساب سے تشریحات کی ہیں نا، پھر لٹریچر کو بھر دیا، اسے تفسیریں بھر دی اس کی اپنی ہیں. یعنی مطلب حورین کا مسئلہ ہے تو وہ انہوں نے اپنی ظاہری رنگ میں ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ جیسے انہوں نے کہا کہ مافوق الفطرت چیزیں بنا دی جو انسان کی فطرت سے بالکل وہ برعکس ہیں. اب جب اس دور کا جو انسان ہے جو سائنس پہ بات کرے گا، جو جس کو ہر چیز اس سے ہمیں کلیئر وہ چاہتا ہے، وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا ان چیزوں کو؟ تو پھر اس پہ اعتراضات ہی اٹھیں گے. دیکھیں جتنے بھی مذاہب ہیں نا دنیا کے، ان کی بنیادی تعلیم تو وہی ہے خدا کی وحدانیت کی. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ظاہر ہے اس میں تبدیلیاں آتی گئی، چاہے ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو یا اسلام ہو. اسلام کی جو تعلیم ہے اس کے اندر جتنی تبدیلی کی جا چکی ہے ابھی تک، اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم تو سیم وہی ہے، اس کی تفسیر یا اس کی تفسیر کے حوالے سے. ہاں جی بالکل. مسئلہ پیدا ہوا ہے ہر مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی مذہبی کتاب کو سمجھنے میں فرق لگا انہیں. وہ صحیح اپنی وہ بھی ان کی لا علمی کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے وہ صحیح سمجھ نہیں سکے، اور جس کی وجہ سے وقت گزرتا گیا اور جس کی وجہ سے وہ قانون قدرت کے ساتھ ٹکرائے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک یہ بھی بات ہے نا کہ ایک تو یہ بات انہوں نے جو کی یہ بھی بات ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوگی بات، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں نا، ایک تو یہ بھی تو ناکامی ہے نا پھر ان لوگوں کی. دیکھیں اب جو سچائی ہے وہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کے لیے تو کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ایک مذہب کا جو دائی ہے پیش کرنے والا، اگر وہ اپنے لوگوں کو یا اس معاشرے کی اکثریت کو سچائی کے اوپر ہی مائل نہیں کر سکا تو پھر اس نے کون سا چہرہ خدا کا پیش کیا لوگوں کے سامنے؟ بات یہ ہے کہ جب وہ اس کی ساری اپنی باتیں جو وہ بیان کر رہا ہے وہی جھوٹ پر مبنی ہے. یہی بات ہے نا جی. تو پھر وہ کیا سچائی اس نے کیا بتا، اس کے پیروکاروں نے کیا بات کی؟ یعنی اگر اپنا پتہ نہ ہو تو اس نے بتانا کیا. بات یہ ہے کہ اگر اپنی وہ جو جستجو دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بھی انسان کسی بھی علم کی طرف جاتا ہے نا، وہ تو ایک جستجو کا سفر ہی ہے نا، خواہ وہ مذہب ہو اس کی بھی ایک جستجو اس کا سفر ہے. اگر آپ اپنی اس جستجو میں ہی دیانت سے کام نہیں لیتے تو معاملہ تو وہیں سے خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر بنیاد ہی جو اس کی ہے وہ دیانت کے اوپر نہیں ہوگی
تو پھر ظاہر ہے آگے عمارت تو پھر اسی طرح کی اسی بنے طرح گی. کی بنے گی، ہاں بالکل جی. صحیح بات. تو بہرحال ویسے لمبا موضوع ہے یہ والا، تو اب اس میں یہ کہ وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے، لیکن آئندہ انشاءاللہ جو پروگرام ہے ان میں ہم تفصیل سے ان موضوعات کو بھی لے کے چلیں گے. انشاءاللہ. میں ناظرین سے ہمیشہ کی طرح پہلے بھی کہتا ہوں اب بھی کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر اور ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ کی طرح پروگرام سے متعلق جو بھی سوالات آتے ہیں آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں اور سوالات ہمیں بھجوائیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ان سوالات کو ضرور ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں. جزاکم اللہ. آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. خدا کی تلاش ہے، خدا کی تلاش ہے.